الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، آپ سب کو سب سے پہلے تو عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. امید ہے آپ سب کی عید اور چھٹیاں خیریت سے گزرے ہوں گے اور خوب اس میں عبادات میں گزاری ہوں گی. تو ویلکم بیک ہماری کلاس میں. علم کی طرف واپس لوٹ کے آنے کے لیے آپ سب کو پھر سے مبارکباد ہو اور جزاک اللہ. امید ہے یہ کورس آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. ہمارا جو یہ قرآن کا کورس ہے اس کے obviously جو میں نے بتایا تھا 2 پارٹ تھے. فرسٹ پارٹ جو تھا وہ اصول تفسیر تھا، یا تفسیر قرآن کے بارے میں کچھ معلومات تھی. وہ سمجھ لیجئے آج اس کی اللہ نے چاہا تو آخری کلاس ہوگی، یا پھر ایک آدھ بس ہوگی. اگر آج ختم ہو گیا تو بس ایک ٹاپک باقی ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر ہم قرآن باقاعدہ تفسیر کے ساتھ شروع کریں گے. بنیادی ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. اور اب تک ہم نے کیا کیا ٹاپکس کور کر لیے ہیں؟ بہت کچھ اللہ کا شکر ہے ہم نے کور کر لیا ہے. سب سے پہلے قرآن کی ہم نے تعریف پڑھی، قرآن کی لغوی اصطلاحی تعریف. اس کے بعد وحی پڑھی، وحی کیا ہوتی ہے، وحی کی اقسام پڑھی. پھر ہم نے وحی کے مراتب پڑھے، لیولز آف وحی. پھر قرآن حدیث قدسی کا فرق پڑھا ہم نے. پھر اس کے بعد ہم نے نزول قرآن کے بارے میں پڑھا کہ قرآن کتنی دفعہ نازل ہوا، کس کس طرح نازل ہوا، کس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا. پھر کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں. کچھ مکی مدنی ہوتی ہیں، ان کے میں کیا فرق ہے، پھر ان کی کیا نشانیاں ہیں، مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی کیا نشانیاں ہیں. اسی طرح صورتوں کے نام کس طرح پڑھے. کسی صورت کا نام بقرہ ہے، کسی کا آل عمران ہے، کسی کا نساء ہے، کسی کا عنکبوت ہے، کسی کا احزاب ہے. تو ان کے نام کیوں پڑھے، کس طرح رکھے گئے نام، اور کیا یہ صحابہ نے رکھے، کیا آیا نبی علیہ السلام نے رکھے، یہ بھی ہم نے پڑھا. اسی طرح قرآن کی کتنی صورتیں، آیات اور کلمات ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ، ایبروگیشن کے بارے میں کچھ باتیں، کہ کتنی آیتیں منسوخ ہیں، اس کا جو اختلاف ہے وہ کیا ہے. اور اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ جی نسخ کی اقسام کیا ہیں، کہ بعض اوقات آیت نسخ ہو جاتی ہے، قرات نسخ ہو جاتی ہے، لیکن حکم باقی رہتا ہے. بعض اوقات حکم نسخ ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، لیکن تلاوت باقی رہتی ہے. بعض اوقات دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں. پھر آخر میں ہم نے پڑھا کہ جی نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کیسے جمع کیا گیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیسے جمع کیا گیا، اور اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قرآن کیسے جمع کیا گیا. آج ہم اپنے ان باتوں کا آخری ہیں وہ پڑھیں گے. اور وہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کرکس بھی ہے اور سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کے ماخذ کیا ہیں، قرآن کی تفسیر، قرآن کے ماخذ نہیں، معذرت، تفسیر کے ماخذ کیا ہیں. تفسیر ہم کہاں سے لیتے ہیں، سورسز آف تفسیر. تو آج ہم نے انشاءاللہ زیادہ کور کرنا ہے. ٹھیک، ٹائم کم ہے، مغرب بھی ہو جائے گی 10 منٹ بعد، پھر مغرب کے بعد آئیں گے، پھر پڑھیں گے. تو سوالات اور چیٹ میں آپ لوگ کی بند کر رہا ہوں، آپ لوگ سیو کر لیں. جو لوگ مس کر لیں وہ پھر میں چیٹ اوپن کروں گا، وہ پھر ری شیئر کر لیں. سوال ہوں وہ آخر میں لیں. ٹھیک ہے جی، امید ہے آواز آپ سب کو آ رہی ہوگی. آواز نہ آ رہی ہے، آواز میں کوئی مسئلہ ہو تو ہینڈ ریز کیجئے. ٹھیک ہے
جزاکم اللہ خیرا. چیٹ آپ لوگ کی کلوز. اچھا جی، قرآن کا سب سے پہلا ماخذ جو ہے، سب سے نمبر 1 سورس آف تفسیر آف قرآن کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں میں بتایا تو آپ کو، ٹائم کم ہے. قرآن کا جو سب سے پہلا ماخذ ہے وہ خود قرآن ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے گی. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے گی. کیوں کی جائے گی؟ کیونکہ قرآن میں بہت سے مقامات پر کوئی چیز کنسائز، شارٹ، مختصر، اختصار کے ساتھ بیان ہوتی ہے تو اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر خود ہی آ جاتی ہے. بعض اوقات قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر اسپیسیفک ہوتا ہے یا جنرل ہوتا ہے، کسی اور مقام پہ جا کے اسپیسیفک ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن سب سے پہلا کام جو قرآن کی تفسیر میں کیا جائے گا وہ قرآن کی تفسیر کو قرآن سے ہی اس کی تفسیر کی جائے گی. القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن اپنے بعض کی تفسیر کرتا ہے. فار ایگزامپل حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ کسی جگہ پر بہت اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور کسی جگہ پر بڑی طوالت کے ساتھ بڑا اس کو لمبا کر کے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے فتلقى آدم ربه، نہیں، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. فتلقى، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فتاب علیہ، اور یعنی توبہ کے چند کلمات سیکھے اور اللہ نے قبول کر لی. اب جب آپ سورہ بقرہ یہ حصہ پڑھ رہے ہوں گے آپ کو تو نہیں پتا وہ کون سی کلمات ہیں. ایمان تو آپ نے obviously لے آئے کہ کچھ تھے وہ کلمات، لیکن دوسرے مقام پہ قرآن کے القرآن یفسر بعضها بعضا، سورہ آراف کی آیت نمبر 23، پچھلے والی آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 37، اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ آراف آیت نمبر 23، اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت ہے، وہ ہم سب کو پتا ہے اور ہم سب کو پڑھنی چاہیے. ایک اللہ کے جو پہلے نبی تھے ان کو رب نے معصیت جو تھی ایک ان سے ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. کتنے گناہ کیے تھے آدم نے؟ اللہ اکبر. گناہ آدم نے ایک گناہ کیا تھا. ہاں کبیرہ گناہ بھی نہیں کہیں گے اس کو. انبیاء سے ہمارا عقیدہ ہے انبیاء سے کبیرہ گناہ نہیں ہوئے، لیکن آدم سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہی ہمیں پتہ ہے جو غلطی ہوئی ان سے، لیکن اس ایک غلطی پر کیا کلمات سکھائے گئے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا. ظلم کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا. میرے ذہن میں ورڈ نہیں آ رہا، کچھ لوگ ظاہر اردو بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتے تو اس کو بھی شیئر کر لیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، یاد رہے کون سا گناہ تھا؟ ایک گناہ تھا، ٹھیک؟ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اس کے بعد تو نے ہم پہ رحم نہیں کیا، تو رحم نہیں کیا ہم پہ، تو اللہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. صحیح؟ تو ایک آیت میں سورہ بقرہ میں یہ آیا کہ ان کے چند کلمات تھے اور قرآن نے دوسرے حصے میں اس کی تفسیر کر دی. تو پہلا قرآن کا سورس کیا ہے؟ قرآن ہی ہے. قرآن کی تفسیر کا سورس، پہلا سورس قرآن ہی ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح دوسری مثال بھی سمجھ لیں، پھر ہم بریک پہ جائیں گے نماز کے. وہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 کہ جی ہم نے آپ کے لیے بہت سے چوپاہے حلال کر دیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو آپ پہ حرام ہیں. اور سورہ مائدہ کی اگلی ہی 2 آیتوں میں
کہ اگلی ایک آیت بعد 3 میں، آیت 3 میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جو حلال نہیں ہے، حرام ہے. وہ پھر پوری تفصیل ہے، وہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گا. ٹھیک. تو یہ قرآن کی تفسیر کا پہلا سورس جو ہے وہ خود قرآن ہے. قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کی جائے. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کا 15 سے 20. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی تک کوئی سوال، کوئی کوشچن؟ ہم آگے بڑھیں. چیٹ اوپن ہے آپ کی. اچھا جی، قرآن سے تفسیر کرنے میں کچھ تفاسیر مشہور ہیں کہ جن میں زیادہ زیادہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی گئی ہے. ٹھیک. تو اس میں نمبر 1 پہ اور سب سے مشہور جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن. اضواء القرآن فی ایضاح اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآنی. محمد امین شنقیطی، للشیخ محمد امین شنقیطی. مارکر نہیں ہے بھائی یہاں پہ. کوئی لکھ دے چیٹ پہ، اس لیے میں نے چیٹ اوپن کر دی کہ محمد الامین الشنقیطی، شین نون قاف یا توئے یا. محمد امین شنقیطی بہت بڑے عرب کے عالم گزر چکے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے استاد، مسجد نبی کے مدرس گزر چکے ہیں، اور کئی ان کی کتابیں ہیں. بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شیخ بن باز، شیخ عثیمین اور یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے زمانے کے. جی بالکل صحیح لکھا ہے، محمد امین شنقیطی، محمد امین شنقیطی. ٹھیک. یہ پہلا ہو گیا. صحیح، یہاں تک کوئی سوال نہیں ہے. جی نوٹ سب مل جائیں گے آپ کو، فکر نہیں کریں. ابھی جو بتا رہے ہیں وہ لکھیں. اصباح البیان فی ایضاح القرآن، ایضاح فی ہی اضاف القرآن نہیں، فی ایضاح القرآن. ایضاح واضح سے نکلا ہے ایضاح. ٹھیک. چلیں اب چیٹ آپ کی بند ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا جی، دوسرا جو تفسیر کا مأخذ یا سورس آف تفسیر ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ احادیث نبویہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اقوال، وہ قرآن کی تفسیر کرتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں. سب سے پہلا جو کوئی مفسر ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تیری طرف یا ہم نے تمہاری طرف، آپ کی طرف ذکر اتارا. ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر کے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر کے دے دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان پر نازل کیا گیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.
جید. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی. پھر ظاہر سی بات ہے قرآن کی بہت سی چیزیں، قرآن آپ کو پتہ ہے اختصار ہے، قرآن میں چیزوں کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، لیکن ان کی تفسیر، ان کی تفصیل احادیث میں موجود ہے. ہم؟ جیسے آپ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ میں آپ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اور وہ کیا دعا ہے جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ اللہ نہ دکھائیں کہ جو مغضوب علیہم ہیں اور جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں. اب کوئی صرف قرآن کی یہی آیت پڑھ کے بتایا جی مغضوب علیہم کون ہے، ضالین کون ہے، تو یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے. کوئی کہے کہ جی ہم ہمیں حدیث کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کو قرآن کافی نہیں ہو سکتا، قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا بغیر حدیث کے. آواز آ رہی ہے؟ سب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، میں ایک منٹ دیکھوں. آواز آ رہی ہے؟ میں نے چیٹ کھولی ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ کہاں تک پڑھا آپ لوگوں نے؟ کہاں تک سنیے میری بات؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سمجھ آ گیا؟ چلیں دوسری مثال بھی سن لیں. قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ کی نماز کی، صلاۃ وسطی. اب یہ بیچ کی نماز کون سی ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک حدیث نہیں پڑھیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ صلاۃ وسطی جو ہے صلاۃ عصر ہے. اور اس کے علاوہ کئی مثالیں قرآن میں ہے، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ تو قرآن میں نہیں ہے. تو اس حکم کی تفسیر حدیث کرے گی. قرآن میں حج کرو، حج کے
بہت سے ارکان قرآن، بہت سی چیزیں قرآن میں موجود نہیں ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ حدیث پڑھ کے کریں گے. زکوٰۃ حدیث پڑھ کے. ٹھیک. تو قرآن کی بہت سی چیزیں سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. حدیث قرآن کی تفسیر کا ایک دوسرا ماخذ ہے. سورسز، سیکنڈ سورس آف تفسیر از احادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن، کیا وہ پھر ویب سائٹ کا اس کو کہہ دیا؟ پیسے مل گئے آپ کو؟ چلو میں کہہ دوں گا، ورنہ مجھ سے اپروول لے لو، شروع کرائیں. کل تو میں نہیں جا رہا، پرسوں جا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. آیت نمبر صلاۃ وسطیٰ والی جو آیت نمبر ہے جناب، یہ ہے، یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں نے خود بتائی آپ کو. اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. اچھا جی، تیسرا جو سورس آف تفسیر ہے وہ ہے اقوال صحابہ. اقوال صحابہ، sayings of صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ چل، sayings of صحابہ. اب صحابہ کے بارے میں ایک اصول سمجھ لیں. سب سے پہلے صحابہ کا تفسیر میں سورس ہونا یہ اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. ٹھیک. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کا جو قول ہے تفسیر میں وہ حجت ہے. ان دلائل کی بنیاد پہ. اچھا نہیں، صحابہ کا جو معاملہ ہے یہ اختلافی نہیں ہے، آئیں گے ابھی. صحابہ کے بارے میں تو سلف نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کا قول ایسے ہی ہے جیسے مرفوع حدیث ہوتی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. ٹھیک. لیکن صحابہ کا جو تفسیر لینا ہے وہ اختلافی ہو جاتا ہے، وہ ابھی سمجھ جائیں گے آپ کو. تیسرا ماخذ تفسیر کا صحابہ کرام کے قول ہیں، لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں. ان کی کچھ شرائط ہیں. صحابہ کی تفسیر لینے میں کچھ شرائط ہیں. نمبر 1، جی نیٹ ویک چل رہا ہے، 1 منٹ. آفس جی اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ ہلو، الحمدللہ. نیٹ کوئی دوسرا لگ گیا تھا، ابھی ختم ہوئی تھی نا کلاس. جی شرائط کیا ہے؟ شرط نمبر 1 صحابی کا قول لینے میں، شرط نمبر 1، جو صحابی کی تفسیر جس روایت سے آ رہی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. اصول حدیث کے اصولوں پر اترنی چاہیے وہ روایت، ضعیف نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی میں چیٹ ڈسیبل کر رہا ہوں، سوالات بعد میں. ضعیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے شرط نمبر 1، کنڈیشن نمبر 1. دوسری شرط، کنڈیشن نمبر 2، صحابہ کرام کے قول تب لیے جائیں گے تفسیر میں کہ جب قرآن کی کوئی آیت اس کی تفسیر نہ کر رہی ہو یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ کر رہی ہو. یہ کنڈیشن نمبر 2 ہو گئی کہ صحابی رسول کا جو تفسیر ہے، ان کی جو تفسیر ہے وہ تب ایکسپٹ کی جائے گی کہ جب قرآن کی تفسیر میں خود قرآن کی کوئی دوسری آیت تفسیر نہ کر رہی ہو
یا پھر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی تفسیر نہ کر رہی ہو، پھر صحابی کی تفسیر لی جائے گی. سمجھ آ گیا جی؟ تیسرا، تیسری شرط، تیسری کنڈیشن، صحابہ کے وہ اقوال ایکسپٹ کیے جائیں گے جو صحیح حدیث کے مخالف نہ ہو، صحیح حدیث کے اگینسٹ نہ جا رہے ہوں، اور اس چیز کی تفسیر میں صحابہ کا آپس میں اختلاف نہ ہو. تیسری کنڈیشن کہ صحابہ کا قول اس وقت لیا جائے گا کہ جب ان کے قول کے مخالف حدیث رسول نہیں آ رہی ہوگی، یا دوسرے صحابہ بھی مختلف بات نہیں کر رہے ہوں گے. یہ تین کنڈیشنز ہیں. ایک چوتھی بھی ہے، بہرحال اس کو چھوڑ دیں، فی الحال آپ تین ہی سمجھ لیں. تو تیسرا جو ماخذ تفسیر ہے، سورس آف تفسیر ہے، وہ اقوال صحابہ ہیں. چوتھا کیا ہے؟ اقوال تابعین. اب سوال یہ، تابعین کون ہوتے ہیں؟ جی، تابعین کون ہوتے ہیں؟ تابعین وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں پایا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو، اور اس نے صحابہ کی اتباع بھی اچھے طریقے سے کی ہو. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کو پایا، ملاقات کی، اور ان کی اچھے طریقے سے اتباع کی، اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا. اس کو صحابی کہا جاتا ہے، اس کو تابعی کہا جاتا ہے. ان کی تفسیر حجت ہے یا نہیں، مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اور صحیح بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے، بہت سمپل سا، وہ یہ ہے کہ ان کی تفسیر مان لی جائے گی اگر ان کی تفسیر وہی ہو جو انہوں نے صحابہ سے نقل کی ہے. اگر کسی تابعی کی تفسیر کا وہ مقام ہے کہ جو ایسا ہے کہ انہوں نے تفسیر جو بیان کر رہے ہیں یہ صحابی کی تفسیر ہے، تو پھر ان کی تفسیر بھی مان لی جائے گی. لیکن اگر کوئی تابعی اپنا قول بیان کر رہا ہو، اپنا قول نقل کر رہا ہو، تو پھر اس کی تفسیر حجت نہیں ہوگی. تو تابعی کا کیا معاملہ ہوا؟ اگر اس کی تفسیر کا، اس کی بات کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ جو تفسیر بیان کر رہے وہ صحابی کی تفسیر ہے، تو پھر وہ صحابی کا ہی حکم لے گی، اور پھر وہ حدیث وہ تفسیر مان لی جائے گی. لیکن وہ خود اپنے پاس سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ماننا واجب نہیں ہے. پھر قرآن، حدیث، سنت نبویہ اور یہ سب چیزوں کو دیکھا جائے گا. یہ تھا چوتھا ماخذ، فورتھ سورس آف تفسیر. ففتھ کیا ہے؟ ففتھ سورس آف تفسیر اسرائیلیات ہیں. کیا ہیں؟ اسرائیلیات. کہتے ہیں نا اسرائیلی روایتیں، آج آپ کو اس کی بھی حقیقت پتہ چل جائے گی. اسرائیلی روایت کیا ہے؟ کہ وہ جو یہود و نصارہ تھے اور بعد میں پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے دین کو اپنے، پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے،
بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ان کے پاس جو قصص اور واقعات تھے، یا پھر وہ قصص اور واقعات جو اسلامی معاشرے میں رواج پا گئے، ان کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، اسرائیلی روایتیں، جو وہ پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہود و نصارہ بیان کرتے تھے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا، تو اس کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ ان کی 3 قسمیں ہیں، اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں ہیں، بہت آسان ہے۔ نمبر 1، وہ روایات جو کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہوں، یا پھر جن کو کتاب و سنت سے سپورٹ مل جاتی ہو، وہ بالکل صحیح ہیں اور وہ حجت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی ہو تو دوسرے تک پہنچا دو۔ دعوت کا رول کہ کوئی ایک بات بھی پتا ہو دوسرے کو بتا دیں، آپ اچھی بات پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ ضروری تھوڑی ہے آپ کو 5 سالہ 6 سالہ 8 سالہ 10 سالہ کورس کریں، 25 30 40 50 کتابیں پڑھیں، پھر جا کے آپ کوئی بات کوئی اچھی بات کسی کو بتانا شروع کریں۔ نہیں، بات پتا ہو آگے پہنچائیں۔ ہاں، اجتہاد نہ کرنا شروع کر دیں، بڑے بڑے مسائل پہ بحث مباحثے نہ کرنا شروع کر دیں، بیسک چیز، ٹھیک۔ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی ہو تو آگے پہنچا دو۔ اور وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے بھی باتیں آگے پہنچاؤ، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا، وہ اسرائیلی روایات مجھ پہ باندھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، جس نے یہ بولا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بھی مجھ پر جانتے بوجھتے کوئی جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے بعض اوقات آپ علماء کو، خطیبوں کو، سپیکرز کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے، حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا معنی ہے اس کا؟ انہوں نے حدیث بیان کی، بعض اوقات حدیث بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو آخر میں وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یا پھر جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو اسرائیلی روایات بھی بیان کی جا سکتی ہیں، کب تک؟ جب تک وہ قرآن حدیث کے مخالف نہ ہو۔ یہ پہلی قسم ہے اسرائیلی روایت کی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ روایات جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں، وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ آگے بیان نہیں کی جا سکتی، وہ بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں مخالف کیسے ہیں کہ جی مثلا داؤد علیہ السلام اوریا کی بیوی پر عاشق ہو گئے، ان کو کسی دوسری کی بیوی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھے کے بلبوتے پہ پوری حکومت کی۔ یہ ایسی جھوٹ باتیں ہیں، کتاب و سنت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، مخالف ہیں کتاب و سنت کے۔ تیسری قسم کیا ہے کہ وہ احادیث یا وہ اسرائیلیات جو نہ ہمارے کتاب و سنت کے مخالف ہیں، نہ ہماری کتاب و سنت کی سپورٹنگ میں ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ خاموش رہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تصدقوه ولا تکذبوه، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ وہ روایات جو نہ کتاب و سنت میں نہ مخالف ہیں۔ اب یہ کون سی باتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ بعض اوقات وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو کوئی سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جان لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ ان کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ اور آدم علیہ السلام نے کون سا درخت کھایا تھا، کون سا پھل کھایا تھا؟
یہ ساری چیزوں میں اسرائیلی روایات ملتی ہیں. لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ ان کی تصدیق کرنی ہے نہ ان کی تکذیب کرنی ہے. بہرحال دو اور سورسز آف تفسیر ہیں، لغت اور عقل سلیم، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ابھی تک آپ کو کوئی سوال ہو آپ اپنی چیٹ میں کر سکتے ہیں. جی چیٹ کھل گئی آپ کی. جی کوئی سوال ہے؟ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے تھے؟ نہیں، تبع تابعین میں سے تھے. پہلے ماخذ کی پہلی دو ایگزامپلز قرآن نے ایک تفسیر کرتی ہے دوسرے کی، تو میں نے کیا ایگزامپلز دی تھی جی؟ کوئی یہاں شیئر کر دے کسی نے لکھی ہیں تو. اسرائیلیات کی روایت تعریف یہ ہے کہ اسرائیلی روایات جو یہود و نصارہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بیان کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ مشہور ہو گئیں صحابہ میں یا مسلمانوں میں، تو ان کو اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے. تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. جید. مرفوع حدیث اس کو کہا جاتا ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، کسی صحابی کا قول نہ ہو. کیا صحابہ کا سورس آف تفسیر ہونا اختلافی مسئلہ ہے؟ نہیں، اگر تین کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہوں. انٹرنل ٹیسٹ ہوگا، یہ بات ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کریں. جی آپ نے فہم القرآن پڑھے اور 3 والیومز عربی پڑھی ہیں، جی آپ سیکنڈ ایئر میں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اسرائیلی روایت تین دفعہ میں تینوں ٹائپس یہ ہیں. پہلی وہ اسرائیلی روایات جو قرآن و حدیث کے موافق ہوں، اکارڈنگ ہوں، صحیح ہوں، وہ مان لی جائیں، صحیح ہے، مان سکتے ہیں. وہ اسرائیلی روایات جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوں وہ نہیں ماننی. اور وہ اسرائیلی روایت جو قرآن کے نہ مخالف ہوں نہ ان کے اکارڈنگ ہو، ان میں خاموش رہنا. ٹھیک ہے جی. ہاؤ ٹو اپلائی یہ آپ ریسیپشن پہ کال کیجئے، وہ ایگزامینیشن ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ٹرانسفر کریں گے، پھر ہوگا. چلیں جی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.